اخلاق کا مارا ہوا انسان کبھی بھی دیندار نہیں ہوتا۔ تو ہم نے دینداری کا جو کانسیپٹ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جو عالمہ بن گئی وہ دیندار ہے، جس نے ڈگری لے لی وہ بے دین ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو تب آپ ایسے انسان کو انسان سمجھ کے ڈیل نہیں کرتے، بلکہ اس کے پروفیشن کے حساب سے اس کو عالم آپ ڈکلیئر کر کے ڈیل کر رہے ہوتے کہ تم عالمہ ہو، تم ایسے بات کر رہی ہو، تم عالمہ ہو، تم ایسے بیٹھ رہی ہو۔ تو صحیح معنی میں دینداری ہے کیا چیز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کرو۔ اب دینداری ہم کس چیز کو بولتے ہیں؟ آیا کسی کا نمازی ہونا، تہجد گزار ہونا، روزے رکھنا یہ دینداری کے لیے کافی ہے؟ اور کیا آپ اس ٹرم پہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ دیندار عورت ہے؟ کیونکہ میں نے بعض جگہ پہ ایسی لڑکیاں، عالمہ لڑکیاں دیکھی ہیں جو پورا دین پڑھ کے آئی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ کہہ لیں کہ دھوکا لگتا ہے کہ چونکہ یہ عالمہ ہے، اس نے دین پڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ عورت پرفیکٹ ہے، مطلب گھر کے لیے۔ پھر وہ اس عورت سے جب شادی کر لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جب وہ اپنا انسان ہونا ظاہر کرتی ہے، کیونکہ کوئی عالم ہو، مفتی ہو، جو بھی ہو، انسان ہوتا ہے، وہ انسان کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جن سے آپ کو تھوڑی بہت الجھن تکلیف پہنچے گی۔ تو تب آپ ایسے انسان کو انسان سمجھ کے ڈیل نہیں کرتے، بلکہ اس کے پروفیشن کے حساب سے اس کو عالم آپ ڈکلیئر کر کے ڈیل کر رہے ہوتے کہ تم عالمہ ہو، تم ایسے بات کر رہی ہو، تم عالمہ ہو، تم ایسے بیٹھ رہی ہو۔ تو صحیح معنی میں دینداری ہے کیا چیز؟ مطلب صحیح معنی میں اگر میں اپنی طرف سے اپنی رائے آپ کو بتاؤں گی، آپ بھی کمنٹس میں مجھے یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ صحیح دینداری کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا دینداری؟ اب جتنا مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے ہاں بیٹی کے پیدا ہونے کو ہی ایک سوگوار ماحول بنایا جاتا ہے، پہلی چیز۔ پھر اس کی تربیت میں پیرنٹس کو اور کسی چیز کی قطعاً فکر نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ بس کوئی دیکھے نہ اس کو، کسی کو یہ ملے نہیں، کوئی سوال نہیں جواب، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہے۔ عزت کا معاملہ ہے۔ باقی بھلے بیٹی بدتمیز ہے، بھلے بیٹی بد زبان ہے، بھلے اس کو کھانا پکانا نہیں آتا، بھلے اس کو اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اسے اپنا بستر ٹھیک کرنے تک کا نہیں پتا، لیکن بس ہماری بیٹی ہماری جان ہے، اس نے ساری زندگی ہماری عزت بنا کے رکھی ہے، اور بہت نیک جو ہے نا بیٹی ہے ہماری، ماشاءاللہ اس کو نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ اس نے کبھی کسی کو دیکھا، لیکن بیٹی اندر سے اتنی بجڑ ہے کہ اگر انسان اس کو پورا پرکھ لے تو شادی بھی نہ کرے۔ تو پھر دینداری کیا؟ اب ایک انسان گندا ہے، فار ایگزامپل میں اپنی رائے آپ کو دوں کہ اگر میں کوئی انسان نمازی ہے لیکن وہ گندا ہے، ان ہائیجینک انسان ہے، تو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ لڑکی ہو، لڑکا ہو، کوئی انسان تہجد گزار ہو لیکن بدتمیز ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کوئی انسان بد زبان ہو، بد لحاظ ہو، اخلاق کا مارا ہوا ہو، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، بھلے وہ ساری رات مصلے پہ لیٹتا۔ تو ہم نے دینداری کا جو کانسیپٹ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جو عالمہ بن گئی وہ دیندار ہے، جس نے ڈگری لے لی وہ بے دین ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی لڑکی اگر یونیورسٹی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری عالمائیں ایسی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ساری یونیورسٹی کی لڑکیاں ایسی ہیں، یہ ساری ریشو ہر جگہ پہ مکس چلتی ہے۔ بٹ ہم کیسے جج کریں گے، ہم ایک دیندار لڑکی کیسے ڈھونڈیں گے، میں اس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اب کوئی لڑکی پروفیشن میں ڈاکٹر ہے، ویری گڈ پروفیشن۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو پڑھا کر قابل بناتے ہیں، دیٹ از ٹو گڈ۔ اس سے آپ کی بیٹی کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، بات کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا لحاظ پتہ چلتا ہے، کیونکہ تعلیم شعور دیتی ہے انسان کو۔ پھر جب آپ کی بیٹی کو وہ تعلیم مل جائے تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کو کیسے لے کے چلتی ہے، اس کے باہر اپنے پروفیشن میں معاملات کیسے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ایک لڑکی میڈیکل فیلڈ کی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فلاں ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر جاب کرتی ہے جس سے آپ شادی کرنے والے ہیں، لیکن اس
ہاسپٹل کے 10 ڈاکٹرز یہ گواہی دیتے ہیں کہ یار یہ بہت بدتمیز عورت ہے، بات کرتی ہے منہ سے آگ نکالتی ہے. پتہ چل گیا آپ کو کہ یہاں دینداری نہیں، اخلاق نہیں ہے. اگر وہ نمازی ہوگی بھی تب بھی اس کے معاملات خراب ہے تو وہ دین پر نہیں. آپ کسی انسان کو شادی کے بعد محبت سے نماز پر تو لگا سکتے ہیں، لیکن کسی انسان کی بدزبانی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ فطرت میں بیٹھی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے. معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو. اب اسی طریقے سے ایک عالمہ لڑکی ہے اور وہ مدرسے میں 5-7 سال لگا کے عالمہ بنتی ہے اور وہ ٹائٹ نقاب کرتی ہے، اس کے ہاتھ نہیں دکھتے، پاؤں نہیں دکھتے، اور وہ کہیں جاتی نہیں ہے، کسی سے ملتی نہیں ہے، لیکن اپنے خاندان کے 4 لوگوں میں جہاں اٹھتی بیٹھتی ہے وہ لوگ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کو تو ہنسنا مسکرانا بیٹھنا آتا ہی نہیں ہے. کبھی پردہ لے کے ادھر نکل جاتی ہے، کبھی پردہ لے کے ادھر. تو اخلاق کا مارا ہوا انسان کبھی بھی دیندار نہیں ہوتا. تو انسان کو اپنے اخلاق کا معیار اتنا بلند رکھنا چاہیے. اب نبی علیہ السلام نے آپ کو دین کا ڈسپلن کیوں سکھایا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کپڑے صاف پہنو، وضو کرو، پاک رہو، صفائی نصف ایمان ہے. یہ سارا ڈسپلن کیوں ہے؟ کھانا ایسے بیٹھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ ساری کی ساری چیزیں، دانت صاف کرنا، آپ نے دروازہ کھولنا ہے تو ایسے، آپ نے باہر نکلنا ہے یہ دعا پڑھنی ہے، اندر آتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، ایسے سلام کرنا ہے. یہ سارے مینرز جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ دینداری ہے، یہ دین ہے. دین محض نماز اور روزہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم جج کرتے ہیں. ایک مرد کا اور ایک عورت کا میری نظر میں سب سے پہلے جو دینداری ہے وہ ہائیجینک ہونا ہے. جب تک آپ ہائیجینک نہیں ہوتے آپ کی سول ہی صاف نہیں ہوتی. آپ کے ارد گرد اگر گندگی ہے تو آپ کے ارد گرد گندی انرجیز ہیں، کیونکہ گندگی پہ بیڈ انرجیز آتی ہیں. بیڈ انرجیز مینز جنات آتے ہیں. ہر گندی انرجی گندگی پہ آتی ہے. اب مجھے تو کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو لازمی کہوں گی کہ کچھ لوگ ہفتہ ہفتہ نہاتے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، لوگوں کے دانت اتنے پیلے ان سے بات کرتے ہوئے بندے کو. اور پھر جو بندہ صاف ستھرا ہوتا ہے، ہائیجینک ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں سے کیا آتی ہے؟ کین یو امیجن دیٹ کہ جو انسان صاف ہوتا ہے اس کو الٹی آتی ہے. اب وہ دیندار بھی ہوگا، اخلاق والا بھی ہوگا تو آپ کو کچھ نہیں کہہ پائے گا، لیکن وہ آپ کی اس گندگی کو ٹالریٹ کر رہا ہوگا. اور یہ چیزیں شادی سے پہلے کچھ معنی نہیں رکھتی، بعد میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو کاٹ رہی ہوتی ہیں. یہ گندا ہے، یہ میلا کچیلا ہے، یہ اس کو تو بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں، صفائی. کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد اتنا میس بنا ہوا ہوگا لیکن اس میس میں بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، بس سمجھ جائیں کہ وہ گندے ہیں. کچھ لوگوں کے ارد گرد کوئی ذرا سی گندگی بھی گری ہوئی ہو وہ اس کو صاف کر دیتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہائیجینک ہونا، اخلاق اچھے ہونا، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہونا، پھر آپ کی بیٹیوں کا سوشل ہونا ضروری ہے. بیٹی کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر میں قید رہے، بند رہے، اسے بات کرنا نہ آتا ہو، وہ شرماتی ہو، اسے بالکل پتہ نہ ہو کہ سر اٹھا کے بات کیسے کی جاتی ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. حضرت خدیجہ بزنس وومن تھی، حضرت عائشہ احادیث کی راویہ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں نبی علیہ السلام سے. وہ استاد تھیں صحابہ کی. تو عورت کا کہیں پہ بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ عورت چھپ کے کہیں کسی کونے میں دبی پڑی ہوئی دکھائی دے آپ کو. نیور. کانفیڈنس دیں، پروفیشنز میں اپنی بیٹیوں کو آگے لے کے جائیں، ان کو ان کی حدود بتائیں، سمجھ دیں، بات کرنے کا انداز سمجھائیں، گھر کے تمام طریقے سے. میں نے بہت جگہوں پہ ماؤں کا یہ کریکٹر دیکھا ہے، بیٹی نے ویسے بھی اگلے گھر جا کے کام تو کرنا ہی ہے، یہاں کیوں کام کروانا ہے؟ اب وہ کام اگلے گھر جا کے کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، کام اس کی زندگی کی ضرورت ہے. جاپان میں سکولز میں بچوں کو کوکنگ، سلائی، کڑھائی، صفائی سب کچھ سکھایا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں. چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، اسے یہ سارے کام آنے چاہیے. بیٹے کو بستر پہ ہاتھ دھلوا دو، بیٹی کو
عجیب قسم کے کانسیپٹس ہیں، پر دینداری جو در حقیقت میری نظر میں ہے وہ ایک انسان کا سوشل کریکٹر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، ان سب چیزوں کا پتہ کرنا، پھر انسان کا صفائی اس کی کیسی ہے، اس انسان کے رہن سہن کا انداز کیسا ہے۔ جو انسان نبی علیہ السلام کی بیسک چیزوں پر عمل نہیں کرتا، یعنی ہائیجینک نہیں ہے، اسے دعا کرنا، ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کا ڈھنگ، بیٹھنے کا ڈھنگ، بستر، اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح اٹھ کر اپنا بستر طے کرو، صاف کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنا بستر صاف کرتے ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے اپنا بستر جھاڑ کے سو۔ کتنے لوگ ہیں جو اس ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں؟ ڈسپلن اسلام کے اندر، اگر آپ لوگ چونکہ بات کرتے ہیں نا بس اسلام میں تو میں تو نمازی ہوں، تو میں تو داڑھی رکھ لی، اگر آپ ریئل میں اسلام پہ آئے نا تو اسلام 24 گھنٹے کا ایک ڈسپلن ہے جو کہ کنٹینیوسلی پوری زندگی چلے گا۔ اور جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اور ایسی عورت ہوگی جو تو وہ دیندار ہوگی۔